آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر ہوگی۔ وہ اس لیے کہ مبارک مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جمادی الآخر کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور اسی 22 تاریخ کو فاتحہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں بھی فاتحہ کا انعقاد کیا جائے گا، اور ابھی تو 13 تاریخ ہے، انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہے، تو اس سے قبل ان کا جو عرس ہوتا ہے تو وہ 22 جمادی الآخر کو ہوتا ہے۔ جب خوف و ہراس کا معاملہ تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے حضرت خباب کے بارے میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ حضرت خباب ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ اسلام کے چھوڑنے پر اتنے تشدد برتتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ ظلم کی انتہا کو اس نے پا لیا۔ اللہ اکبر! دہکتے ہوئے انگارے حضرت خباب کو اس پر لٹا کر کے اور ایک وزنی پتھر رکھ کے کہتا تھا، اللہ اکبر! اے خباب، ابھی بھی تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ وہ پتھر وزنی اور اس کے نیچے انگارے اور اس کے اوپر آگ، اللہ اکبر! آپ کے بدن سے چربی نکل کر وہ انگارے تو بجھ جاتے تھے، لیکن جب ہوش آتا تھا تو آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ پیارا مذہب ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ صحابہ کی شان ہے، ان کے تصدق سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر! بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو کہلاتے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ جن کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا تھا، وہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول بنے تھے۔ وہ اسلام کس وجہ سے لائے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے، اور آپ کے اسلام لانے کا وہ سچا واقعہ کہ آپ کے دل میں حضور نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، ابوبکر صدیق کو پیغام نہیں دیا تھا، بلکہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے پیش کیا تھا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کی دعوت دیجیے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھایا، لیکن ان کے دل میں اسلام کی یہ اس وقت جس وقت کوئی اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور اسلام کو لوگ جو ہے رد کرتے تھے اور اسلام کو جھٹلاتے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کو قبول کیا۔ آخر آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کیسے ہوئی؟ حضور نے ان کو تو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ تو وہ واقعہ کہ جب آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام جب آپ پہنچے، آپ کا جو تجارتی معاملہ تھا، سامان تھا، وہ فروخت کیا، بیچنے کے بعد میں آپ جب ملک شام رات کے وقت ٹھہرے، اور ایک بحیرہ راہب نام کا شخص جو حضور کی پیشن گوئی بتایا کرتا تھا، اسی کی گرجا گھر کے پاس آپ ٹھہرے، اور جب آپ کی تنہائی ہوئی، سارے لوگ خواب میں تھے، عالم خواب میں تھے، سو رہے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ آسمان کا جو چاند ہے ٹوٹ کر زمین پر آ گیا اور میری گود میں آ گیا۔ گود میں آنے کے بعد میں نے اس چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر! وہ چاند کے اندر نورانیت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، چمک دمک بھی ہے۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد اسی قریب میں ایک گرجا گھر تھا جس کا مالک، جس کا عبادت کرنے والا ایک بحیرہ راہب نام کا شخص تھا، جو یہود و نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا۔ جا کے آپ نے اس سے بیان کیا اپنا یہ عجیب و غریب خواب۔ جب اس نے خواب سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔